बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा जैगम। आज बेसिकली जो टॉपिक मैंने लिया है, जिस पे बात करने का अभी इरादा किया है, वो बेसिकली इस्लाम या ईमान के 3 दर्जे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस्लाम या ईमान के कौन से 3 दर्जे हैं। और इससे मेरी मुराद वो नहीं है कि एक हदीस के थ्रू जो बताया गया है कि ईमान जो है, अगर आपका इंतहाई कमज़ोर है तो आप दिल में बुरा जाने या बुराई को हाथ से रोकने की कोशिश करें, वो नहीं है। ये तकवे के लिहाज से ईमान के 3 दर्जे, जिसका रेफरेंस हमें कुरान पाक से मिलता है। तो चलिए कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद फिर हम उस आयत के हवाले से ईमान के दर्जात को देखेंगे कि इस्लाम या ईमान के दर्जात से क्या मुराद है। तो सूरह माइदा की आयत नंबर 193 है, 93 नंबर आयत। तर्जुमा इस तरह से है, इन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल किए, कोई गुनाह नहीं जो इससे पहले वो खा पी चुके थे। तो इसका बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है या जो इसका सियाक़ो सबाक़ है, वो ये है कि जो कुरैश मक्का के लोग जो बेसिकली पहले शराब या बाकी चीज़ों के अंदर इंडल्ज थे, तो उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि जब उन्होंने ईमान ले आए तो उससे पहले जो वो खा पी चुके थे, उनके ऊपर उसका हरगज़ कोई उनको खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा कि एक दफ़ा जब सच्चे दिल से ईमान ले आए। इसी आयत के दूसरे हिस्से में आगे चलते हैं। जब तक वो तकवा की रवश इख्तियार किए रखे, जब तक वो तकवा की रवश। अब तकवा बेसिकली इसके अंदर बहुत अहम पहलू है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इख्तियार किए रखे और ईमान लाएं और नेक अमल करें, फिर मज़ीद तकवा इख्तियार करें। अब ये देखिए, तकवा और फिर मज़ीद तकवा इख्तियार करें और ईमान लाएं और फिर तकवा में बढ़ें। मतलब 1 2 3 दफ़ा तकवा के ऊपर एम्फेसिस हुआ है, 3 दफ़ा तकवा के बारे में बात की गई है कि फिर इसके बाद वो तकवा के ऊपर और मज़ीद बढ़ें और दर्जा एहसान पर फायज हो जाएं। और अल्लाह ताला मोहसिनों से मोहब्बत करता है। तो तकवा के थ्रू बेसिकली जो डेस्टिनेशन है या जो मंजिल बताई गई है, वो है मोहसिनों में फायज हो जाए या एहसान करने वालों में फायज हो जाए। अब एहसान का लेवल कौन सा है, पहले तकवा का लेवल कौन सा है, दूसरे तकवा का लेवल कौन सा है, और एहसान के लेवल पर किस तरह फायज हुआ जा सकता है, आज की डिस्कशन में इसी के ऊपर बात होगी। तो पहला दर्जा जो है वो इस्लाम है, यानी कि अल्लाह को मान लेना। इस्लाम में के दायरा में इंसान कैसे दाखिल होता है? एक तो शहादत देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये शहादत दी तो आप इस्लाम के अंदर आ गए। इसके साथ ही फिर अमाल जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे, इबादतें करनी पड़ेंगी। जो अमाल हैं जैसे कि रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज बैतुल्लाह करना, ये वो अमाल हैं जो ही आप कानूनी तौर पे इस्लाम के दायरे में आते हैं शहादत देके, तो ये आपके ऊपर सारे के सारे फ़राइज़ आपके ऊपर आ जाते हैं। इनका अमाल आपने करने शुरू कर देने होते हैं। यानी अल्लाह को मान लिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया और उसके अहकाम पर चल पड़े। अहकाम कौन से हैं? वही जिनकी मैंने अभी बात की है कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना या ज़कात देना और हज बैतुल्लाह करना। इससे ऊपर का दर्जा ईमान है। अब दूसरा दर्जा जो है इस्लाम के बाद, वो ईमान है। ईमान का मतलब क्या है? यानी दिल से कामल यकीन, जो ईमान के दिल में उतर जाने से हासिल होता है। अब एक चीज़ तो है कि आपने ज़बान से एक चीज़ परफॉर्म कर दी है, आपने कह दिया, आपने रिसाइट कर दिया है, कलमा शहादत जो है पढ़ लिया, शहादत दे दी इस बात की कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, तो आप इस्लाम के दायरे में आ गए। इस्लाम के दायरे के अंदर आते ही आपके ऊपर वो तमाम अमाल जो हैं, वो तमाम अहकामात आपके ऊपर फ़र्ज हो गए जो कि इस्लाम के दायरे के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप तकवा जब करते हैं, तो पहले तकवा को समझ लेते हैं। तकवा क्या चीज़ है?
تقوی بیسیکلی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی جدوجہد کا نام ہے. اب یہ ایک جنگ آپ کے اندر ہوتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں، یا پھر کسی نے آپ کو فون کیا اور آپ اپنی لوکیشن صحیح بتانا نہیں چاہ رہا، آپ نے جھوٹ بول دیا. تو یہ سچ اور جھوٹ کو جو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، بے ایمانی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ آپ کو بری چیزوں کی طرف نہ لے کے جائے، وہ آپ کو بری عادات سے کی طرف سے مائل کرے گا اور آپ کے ذہن میں بہت بڑی لاجک بھی دے گا، آپ کو اس بات کے لیے منطق بھی سمجھائے گا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایک بار کی بات ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا کام ہے. یہی تقوی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ان دائروں میں رہنا، ان حدودوں کا یوت کے اندر رہنا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جو ہی آپ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیسیکلی اس بات کو مان لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعین کردہ حدود کا خیال رکھیں گے. اب ان حدود سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ کا نفس جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. تو تقوی ایک ایسی جدوجہد کا نام ہے، ایک ایسی کوشش کا نام ہے جس سے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب تقوی کے پہلے لیول پہ آپ ابھی آئے ہیں، آپ اسلام کے اندر آ گئے. جب یہ دل میں یقین اتر گیا کہ اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، دل سے آپ نے اس کا یقین کر لیا، تو پھر نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا جو ہے وہ اللہ ہی مالک ہے. زمین و آسمان کے درمیان جو ہے یا زمین اور آسمان کے اوپر جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے. جب یہ والی بات تیقن کی حد تک آپ کے دل میں اتر جائے تو پھر عبادت اور اعمال جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، پھر آپ کے اعمال، آپ کے روزمرہ کی زندگی کے معمولات یہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب اس سے آگے چلتے ہیں، ایمان قلب میں اتر جائے تو اعمال کی کیفیت آٹومیٹکلی بدل جاتی ہے. جب ایمان جو ہے دل میں اتر جائے گا، اور یہ ایک بڑی کوشش کے بعد ہوتا ہے، جب آپ مسلسل اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتے رہتے ہیں، اس کو روکتے رہتے ہیں، وہ آپ کو بری چیزوں کی طرف چونکہ اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اس میں رشوت ہو سکتی ہے، اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں دغا ہو سکتا ہے، اس میں بغض ہو سکتا ہے، اس میں کینہ ہو سکتا ہے، اس میں حسد ہو سکتا ہے، اس میں دھوکہ بازی ہو سکتی ہے. کوئی بھی اس طرح کا عمل جو ہے اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے. جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی کی اٹریکشن کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسے آج ہم پیسے کے لیے، کیونکہ پیسہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، تو اس کے لیے فیئر اور انفیئر مینس کی طرف نہیں جاتے کہ کیسے بھی پیسہ آنا چاہیے. لیکن جب یہ دل میں اتر جائے گا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ دو نمبری سے، ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کسی کا حق مارنے کی کوشش کریں. جسٹس کی طرف، انصاف کی طرف آپ کا دل مائل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ میں کام کروں گا تو یہ کسی کا حق مار رہا ہوں، یہ کسی سے ناجائز کر رہا ہوں. تو یہ باتوں سے تب انسان رکنا شروع ہو جاتا ہے جب دل میں اس کا اتر جانا ہے، زبان سے کافی نہیں ہوتا. تو اعمال کی جو ہے کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اعمال میں ایک نئی شان پیدا ہو جائے گی، زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا جو کہ خالص اللہ کا رنگ ہوگا. تو زندگی میں نیا رنگ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تقوی کے تھرو. جب تقوی آپ کا اتنا بڑھ گیا کہ دل میں ایمان اتر گیا تو آپ کے اعمال بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے زندگی کے روزمرہ کے معاملات بدلنا شروع ہو جائیں گے. آپ جو ہے جھوٹ، بغض، کینہ، حسد، دھوکہ بازی، دو نمبری، رشوت اور اس طرح کے جتنے بھی برے کام ہیں ان سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنا احتساب میرا ہوگا، اللہ کے سامنے آخرت میں. تو جب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے کہ آخرت میں میرا احتساب ہوگا تو انسان رکنا شروع ہو جاتا ہے ہر بیماری سے. روحانی بیماری کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں بیسیکلی جو ہمیں مائل کرتی ہیں برے کاموں کے لیے.
تو پھر جب خالص اللہ کا رنگ ہو جائے گا، سورہ بقرہ 138 آیت میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا۔ یہ بیسیکلی ایمان والوں کے لیے یہ آیت ہے کہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ایمان عین الیقین کا درجہ حاصل کر لے، عین الیقین کا درجہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، صالحین کا درجہ ہے، یہ شہداء کا درجہ ہے، کہ جب آپ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی، جو آپ کے پاس مال ہے اس کی پرواہ کرتے ہیں، صرف پرواہ ہوتی ہے حق، سچ، صداقت، انصاف اور اللہ کے ساتھ محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ عین الیقین کا درجہ ہے، اور یہ حاصل ہوگا تقوی سے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے، یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ آن کرتے جاؤ گے، آف کرتے جاؤ گے تو آپ اگلے لیول پر پہنچ جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلسل ایک جدوجہد کا نام ہے جس پہ آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو یہی درجہ احسان کا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت یہ بیان ہوئی ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اس کی راہ میں بھاگ دوڑ کرو، اس کے تقوی میں کیفیت ایسی ہو جائے جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، احسان کی یہ تعریف حدیث جبریل میں موجود ہے۔ اس حدیث کو امت السنت بھی کہا گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو امت القرآن، ام القرآن کا نام دیا گیا ہے، یعنی جس طرح سورہ فاتحہ اساس قرآن ہے، اساس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، جیسے قرآن کی بنیاد ہے اس طرح حدیث جبریل سنت کی اساس ہے۔ سنت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرمان اور ان کا عمل۔ اس حدیث میں ہمیں یہ تفصیل ملتی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا، یا محمد و اخبرنی ان الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اسلام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ وہ ایمان ہیں بیسیکلی جو اسلام کے بارے میں پہلا جو سوال کیا گیا تھا، ان الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات پہ، اور پھر باقی اعمال جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ اب اس میں ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کتابوں پر بھی مان لے آتے ہیں، رسولوں پر بھی مان لے آتے ہیں، لیکن یوم آخرت کے اوپر شاید ایمان کے لیول کی بات ہماری پہنچنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہمارا یہ ایمان پختہ اور کامل یقین کے ساتھ اگر ہمارے دل میں یہ بات اتر چکی ہے کہ ایک دن آئے گا آخرت کا، قیامت کا دن، جس دن اللہ کے سامنے سب کا احتساب ہوگا، اس دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کا اجر ملے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ اگر یہ ذہن میں ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان دو نمبری کر سکتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے اس بات کا، کوئی رشوت لے سکتا ہے، کوئی بجلی چوری کر سکتا ہے، کوئی کسی کی جگہ پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے آخرت کا جو ایمان ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ، بلکہ یہودیوں کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنے ایمان میں سے تقریباً یہ جو تھا ایمان بالآخرہ کو نکال ہی دیا تھا،
وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں تو اس دن صرف جنت کی بشارت ہی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بہت واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس دن احتساب کا دن ہوگا. احتساب کا مطلب ہے کہ ہر انسان، ایک ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کی پوری کتاب جو ہے، اس کا پورا زندگی کا کٹھا چٹھا وہاں پہ کھلے گا، اور ایک ہی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. اسی لیے وہ بہت لمبا اور بہت بڑا دن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر یوم آخرت پہ ہے تو انسان کس طرح سے برائی کر سکتا ہے؟ تو اپنا ذاتی احتساب کرنا شروع کر دے اسی دنیا کے اندر، بجائے اس کے کہ اس احتساب پہ جا کے ہم پھنسیں. ابھی سے چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے چیزیں معاف کرنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو توبہ کے تھرو اپنی چیزوں کو معاف کروائیں تاکہ اس احتساب کے دن پہ وہاں نہ پھنسے ہوں. لیکن توبہ ایسی توبہ ہونی چاہیے جو کہ کامل توبہ ہو. یہ نہیں کہ ایک دفعہ گناہ کیا پھر توبہ کر لی، رشوت لی پھر توبہ کر لی. یہ نہیں. توبہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پھر کنٹرول کرنا ہے، تقویٰ کنٹرول کرنا ہے، اور اس برائی کی طرف دوبارہ نہیں جانا. تو اس لیے آپ دل سے جب توبہ کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملے گی. یہ جو توبہ توبہ کھیل ہے نا، توبہ کر لی پھر کر لیا، توبہ کر لی پھر کر لیا، توبہ کوئی کھیل نہیں ہے. توبہ ایک بہت بڑی بات ہے. توبہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کیا ہے معافی کا، لیکن وہ سچی توبہ کے لیے. یہ نہیں کہ زبان سے توبہ کہہ دیا، دل میں وعدہ ہی نہیں کیا کہ یا اللہ میں دوبارہ اس چیز کو نہیں دہراؤں گا، تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلے گا. تو یہ ایمان کی کیفیت بیان کی. اب یہاں یہ نقطہ غور طلب ہے، ایمان تو اسلام میں بھی موجود ہے، کہ ایمان تو اسلام میں بھی موجود ہے، یعنی زبانی اور قانونی ایمان. جب آپ نے زبانی اسلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ قانونی طور پہ تو اسلام کے دائرے میں آ گئے، آپ ایمان کے دائرے میں تو آ گئے. ایمان، لیکن دوسرے درجے میں ایمان کو اسلام سے علیحدہ کیا گیا ہے، اور یہاں اعمال صالحہ کا تعلق ایمان کی بجائے اسلام سے بتایا گیا ہے. یعنی کہ آپ کے اعمال جب صالح ہونے شروع ہو جائے. اعمال صالحہ سے مراد کیا ہے؟ اعمال صالحہ سے مراد یہ ہے کہ جب ایگزیکٹلی وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، جس میں سب سے پہلی بات تو انصاف کی ہے. انصاف کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ نے ظلم نہیں کرنا. ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق مارنا. اب حق مارنے کا مطلب یہ صرف نہیں کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا یا پھر کسی کے پیسوں پہ قبضہ کرنا، یہ ظلم نہیں ہے. صرف کسی کا دل دکھانا، رستہ روکنا، کسی کے ساتھ بغض رکھنا، کسی کے خلاف باتیں کرنا، یہ سب کچھ ظلم ہے، اور یہ سب بے انصافی ہے. تو ایمان کے دوسرے دل میں اعمال صالحہ تبھی نصیب ہوں گے جب دل سے یقین ہو جائے گا اور آپ اپنے اوپر کنٹرول زیادہ کرنا شروع کر دیں گے. اب آپ کوشش کریں گے جہاں بھی جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ احتساب ہونا ہے، اور احتساب ہونے کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو روکیں گے. سڑک کی الٹی طرف نہیں چلنا، سڑک کے اوپر کوئی چیز کھڑی نہیں کرنی، بیکاز یہ آپ کسی کا رستہ روک رہے ہیں، اور یہ بھی ظلم ہے. ایون لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی سے آگے جا کے آپ اگر لگ جاتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ناانصافی ہے. تو یہ ایک براڈر ویژن ہے، اس کا بہت کھلا اس کا مقصد ہے. تو آپ نے خود اپنے طور پہ جب کوئی بھی روزمرہ کی زندگی میں آپ کم تول رہے ہیں، آپ ایک فروٹ بیچنے والے ہیں، اور آپ نے اگر فروٹ اچھے والا دکھا کے برا دے دیا تو یہ بھی ظلم ہے. اگر آپ کسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو آپ مدد نہیں کر رہے جس کے لیے وہ آتے ہیں، بجائے اس کی فار ایگزامپل آپ کو بجلی کا مسئلہ ہے اور آپ اس کے آفس میں چلے جاتے ہیں، تو وہ انسان آپ کو ڈرا کے پیسے اینٹھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس انسان کا ظلم ہے، اور یہ اعمال صالحہ نہیں ہے. اس کا مطلب وہ ابھی ایمان کے لیول تک پہنچا ہی نہیں ہے، ورنہ وہ آتے ہی آپ کو ویلکم کرتا، آپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتا اور آپ کی مدد کرتا، جو اس کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے پرفارم کرنا ہی اعمال صالحہ ہیں، اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے. پھر
फिर ये जो अमाल हैं, पहले आपके इमाल थे, फिर इमाल सालिया बने जब आपका तकवा बढ़ गया। उतर कर यकीन की सूरत इख्तियार कर लिया जाएगा। फिर ईमान का जिक्र अलग से नहीं। ईमान सालिया का ताल्लुक ईमान की बजाय इस्लाम से बताया गया है। इसलिए जब ईमान दिल में उतर कर यकीन की सूरत इख्तियार कर जाएगा तो फिर ईमान का जिक्र अलग से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो इसका हिस्सा बन ही चुके हैं और वो ईमान सालिया की शक्ल में होंगे। ईमान के इस मरहले पर ईमान लाजमन दुरुस्त हो जाएंगे। अगर आपके ईमान दुरुस्त नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप ईमान के लेवल पे नहीं पहुंचे, आप अभी तक इस्लाम के लेवल पे हैं। आपको मज़ीद जद्दोजहद की ज़रूरत है, आपको मज़ीद कोशिश करने की ज़रूरत है, और ये मुसलसल कोशिश है। सम टाइम ये किसी दिन इसका लेवल बढ़ जाता है, सम टाइम किसी दिन इसका लेवल कम हो जाता है। तो इसके लिए जब आप ज़बान से कोई भी लफ्ज़ निकालते हैं तो सोच के निकालना पड़ता है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा ज़बान से, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात तो नहीं कर रहा जिससे गीबत का पहलू निकल आए। लाजमत दुरुस्त हो जाएंगे। फिर ईमान जब दिल में मज़ीद गहरा और पुख्ता होता है तो अमाल भी मज़ीद दुरुस्त होंगे। जैसा जितना जितना दरख्त ऊपर जाता है इसकी निस्बत जड़ नीचे गहराई में उतरती जाती है। ईमान से जुड़ने ईमान की जड़ ने दिल की ज़मीन में करार पकड़ा तो इस्लाम से ईमान बन गया। ईमान की जड़ ने जब दिल में यकीन पकड़ा तो इस्लाम से ईमान बन गया, क्योंकि आपके दिल में वो बात उतर चुकी है। जब ये जड़ मज़ीद गहरी हुई तो तीसरी मंजिल यानी एहसान तक रसाई हो गई और यहाँ ईमान में मज़ीद निखार पैदा होता है। चुनाचे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एहसान के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। और ये 3 रवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज नकल हुए हैं, लेकिन तीनों रवायतों में यकसा हैं। यानी एक बंदा मोमन अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की परस्तश, अल्लाह के लिए भाग दौड़, अल्लाह के लिए अमल, अल्लाह के लिए जहाद ऐसी कैफियत से सरशार होकर कर रहा हो गोया वो अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहा है। जब अल्लाह के सामने होगा तो फिर कैसे कुछ हमारे जज्बात अब्दियत होंगे, कैसी कैसी हमारी कल्बी कैफियत होंगी। ये कैफियत इस दुनिया में भी हासिल हो सकती है, लेकिन वाक़तन बहुत कम लोगों को हासिल होती है। चुनांचे अगर ये कैफियत हासिल ना हो सके तो एहसान का इससे निचला दर्जा भी है, यानी कम अज़ कम ये बात तो हर वक्त मुस्तहज़र रहे, यानी कि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये है 3 दर्जे जिनका जिक्र इस आयत में आया है। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि पहले तो आप कानूनी तौर पर इस्लाम के दायरे में आ जाए। जो ही आ गए तो इमाल आपने करने ही करने हैं। और जब आपने तकवा मज़ीद इख्तियार किया, तकवा को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपने अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है। हर बुरी आदत से अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है, अपनी हिफाजत करनी है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है। तो ये तकवा मज़ीद आपको हासिल होते होते दिल में उतर जाएगा। जब दिल में उतर जाएगा तो आपकी कैफियत बदलनी शुरू हो जाएंगी, आपके ईमान में निखार आना शुरू हो जाएगा। और जब ईमान में निखार आएगा तो उसके बाद मज़ीद जब तकवा आप इख्तियार करेंगे तो एहसान का लेवल आ जाएगा। एहसान ये है कि आप हर काम करते हुए ये सोचें, अमाल भी करते हुए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ये काम भी, कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये कैफियत हो जाती है तो इंसान बुराई से बच जाता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो बुराई का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि आपके दिल के अंदर ये बात जड़ पकड़ चुकी होती है। और जब इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मुझे हर काम के लिए देख रहा है तो मैं नहीं यकीन कर सकता कि फिर उसके बाद इंसान बुराई की तरफ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कोशिश करें अपने आप को तीनों लेवल को अचीव करने के लिए। और ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं है। लेकिन इस दुनिया में अगर आप इस लेवल पे चले गए तो यकीन करें कल को अल्लाह ताला आपको सालिहीन में उठाएगा, आपको शुहदा में उठाएगा। और सालिहीन और शुहदा में अल्लाह ताला ने कहा है क़यामत वाले दिनों पर मेरी रहमत होगी। वो बहुत सख्त दिन होगा एहतसाब का, लेकिन बचेंगे वही जिन पर अल्लाह ताला की रहमत होगी। बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और जो भी क्वेश्चन हो काइंडली यूट्यूब पे कहा करें
تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. فیس بک پہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. سبسکرائب بہت کم ہو رہا ہے کیوں؟ اور اچھے کانٹینٹ کی طرف آئیں, اچھے کانٹینٹ کی طرف جو آپ کی زندگی کو بدل دے. یہ گیم چینجر ہے. جی بہت شکریہ.